السلام علیکم ناظرین، گرد و پیش رضی کے ساتھ، اور آج مجھے آپ کو کہانی سنانی ہے 5 جولائی 1977 کی، جب جنرل ضیاء الحق نے منتخب حکومت کا تختہ الٹا اور ذوالفقار علی بھٹو سمیت اس وقت کی سیاسی قیادت کو حراست میں لے لیا تھا۔ یہ کہانی کچھ اس طرح ہے، ایک کالم ہے میرا جس میں نے یہ سارا احوال بیان کیا تھا۔ 5 جولائی 1977 کو 4 اشروں سے زیادہ بیت گئے۔ یہ وہ دن ہے جب پاکستان میں جنرل ضیاء نے مارشل لا نافذ کیا تھا۔ ہم ہر سال 5 جولائی کو یوم سیاہ مناتے ہیں، لیکن اس بات پر غور نہیں کرتے کہ 5 جولائی 1977 ہماری زندگیوں میں کیوں آیا تھا اور یہ اب تک ختم کیوں نہیں ہوا۔ اپریل 1977 میں ملک بھر میں پہلے منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے خلاف احتجاجی تحریک جاری تھی۔ یہ تحریک اسی برس مارچ میں منعقد ہونے والے انتخابات میں مبینہ دھاندلیوں کے نتیجے میں شروع ہوئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے ملک کے طول و عرض میں پھیل گئی۔ پاکستان قومی اتحاد کے پاس اگرچہ عوامی قوت نہ ہونے کے برابر تھی، انتخابی جلسوں کے دوران بھی وہ لوگوں کو متاثر نہیں کر سکے تھے، لیکن اس تحریک کے لیے انہوں نے نظام مصطفیٰ کے نفاذ کا نعرہ بلند کیا۔ تحریک کو تحریک نظام مصطفیٰ کا نام دیا گیا اور لوگ اسلام کے نام پر سڑکوں پر آ گئے۔ گویا 1977 میں بھی لوگوں کو کے مذہبی جذبات کے ساتھ اسی طرح کھیلا جاتا تھا جیسے آج کھیلا جاتا ہے۔ جلاؤ گھیراؤ کا عمل شروع ہوا تو توڑ پھوڑ اور جلوس جلسے روز کا معمول بن گئے۔ کچھ ہلاکتیں بھی ہوئیں، لیکن بھٹو صاحب کو اقتدار سے ہٹانے کے لیے صرف اسٹریٹ پاور کا مظاہرہ ہی تو کافی نہیں تھا، اس کے لیے پارلیمانی عدم استحکام پیدا کرنا بھی ضروری تھا۔ اس مقصد کے لیے ایجنسیوں نے اپنا کھیل شروع کیا۔ کچھ غلطیاں پیپلز پارٹی کی قیادت سے کرائی گئیں اور کچھ اراکین اسمبلی یا پارٹی رہنما ایسے تھے جو پہلے ہی ایجنسیوں کے اشارے پر نئی منزلوں کی جانب سفر کو تیار تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جو ہمیشہ ہوا کا رخ دیکھ کر فیصلہ کرتے ہیں کہ ہم نے کب وفاداریاں تبدیل کرنی ہیں۔ ہوا کے مخالف پرواز کرنا ان پنچھیوں کے لیے ممکن نہیں ہوتا۔ 8 اپریل کو بھٹو صاحب نے پارٹی مفادات کے منافی سرگرمیوں کے الزام میں تاج محمد لنگا، جو بعد میں سرائیکی صوبے کی آواز بنے، احمد رضا قصوری، جو بعد میں اس مقدمے کے مدعی بنے جو ذوالفقار علی بھٹو کی پھانسی پر منتج ہوا، اور حامد یاسین کو پارٹی سے نکالنے کا اعلان کر دیا۔ 12 اپریل 1977 کو پیپلز پارٹی کے سیکرٹری جنرل مبشر حسن نے استعفیٰ دے دیا۔ اسی روز ملتان سے پیپلز پارٹی کی خاتون رہنما فخر النساء کھوکھر، سابق جسٹس لاہور ہائی کورٹ، پارٹی رکنیت سے مستعفی ہوئیں۔ اگلے روز ایجنسیوں نے اسمبلیوں میں کھیل شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں کو شاید یہ سن کر حیرت ہو کہ پنجاب اسمبلی سے بھٹو حکومت کے خلاف پہلا استعفیٰ آج کے جیالے چودھری اعتزاز احسن نے دیا تھا۔ اعتزاز احسن بعد ازاں پیپلز پارٹی حکومت میں صوبائی وزیر قانون کی حیثیت سے کام کر رہے تھے۔ وہ پیپلز پارٹی سے پہلے ریٹائرڈ ایئر مارشل اصغر خان کی تحریک استقلال میں شامل تھے۔ استعفے کا جواز انہوں نے یہ بنایا کہ 9 اپریل کو لاہور میں فائرنگ کی گئی۔ اس میں بیوروکریسی نے ان کے احکامات کو نظر انداز کیا۔ اسی روز پنجاب اسمبلی سے عبدالحفیظ کاردار اور قومی اسمبلی سے سردار احمد علی بھی مستعفی ہو گئے۔ کشتی میں سوراخ کرنے کی دیر تھی، ایک ایک کر کے ارکان اسمبلی کے استعفے آنے لگے، گویا کمر باندھے ہوئے چلنے کو یہاں سب یار بیٹھے تھے۔ اسی دوران بھٹو صاحب نے ڈسپلن کی خلاف ورزی پر سردار شوکت حیات کو بھی پارٹی سے نکال دیا۔ دوسری جانب سڑکوں پر تحریک بھی چلتی رہی۔ ذوالفقار علی بھٹو کو علم ہو گیا تھا
کہ عالمی قوتیں اب انہیں اقتدار میں نہیں دیکھنا چاہتیں۔ اپنے دور اقتدار کے دوران انہوں نے عرب دنیا کو تیل کی دولت ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا مشورہ دیا، عالم اسلام کے اتحاد کی کوششیں کیں اور پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے لیے جو عملی اقدامات کیے وہ امریکہ کو ایک آنکھ نہ بھائے تھے۔ 28 اپریل کو بھٹو نے پارلیمنٹ کو بتایا، ہاتھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، لیکن وہ نہیں جانتا کہ اس کا واسطہ بندہ صحرا سے پڑ گیا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ سائرس وانس نے بھٹو صاحب کو خط لکھا کہ جو بھی شکایت ہیں اس پر امریکہ خاموشی کے ساتھ بات چیت کے لیے تیار ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو نے عمران خان کی طرح وہی خط مری روڈ راولپنڈی کے چوراہے پر عوام کے سامنے لہرا دیا۔ مئی کے مہینے میں حکومت اور اپوزیشن کے درمیان مذاکرات کی کوششیں تیز ہو گئیں۔ اسی دوران تحریک استقلال کے سربراہ اصغر خان نے جرنیلوں کے نام ایک خط لکھ دیا جس میں ان سے کہا گیا تھا کہ وہ ملک کے وسیع تر مفاد میں اقتدار سنبھال لیں۔ فوج نے اس وقت بظاہر تو اس خط کو اہمیت نہ دی، لیکن بعد ازاں ملک کے وسیع تر مفاد کو ہی مد نظر رکھا۔ جون میں مذاکرات کا عمل شروع ہوا۔ یہ مذاکرات پاکستان کے معاملات میں سعودی حکومت کی براہ راست مداخلت کے نتیجے میں شروع ہوئے تھے۔ پاکستان میں سعودی عرب کے سفیر ریاض الخطیب نے حکومت اور اپوزیشن رہنماؤں کو ایک میز پر بٹھایا۔ بھٹو صاحب کی مذاکراتی ٹیم میں کوثر نیازی اور حفیظ پیرزادہ شامل تھے۔ اپوزیشن نے مذاکرات کی ذمہ داری مفتی محمود معظم نصر اللہ اور پروفیسر غفور کو سونپی۔ مذاکرات کے دوران بعض حلقوں کی جانب سے بھٹو صاحب کو آگاہ بھی کیا گیا کہ فوج ان کے اقتدار کا خاتمہ کر سکتی ہے، لیکن بھٹو صاحب نے ان باتوں پر کوئی توجہ نہ دی کہ وہ جنرل ضیاء الحق کو قابل اعتماد جرنیل سمجھتے تھے۔ انہوں نے بہت سی سینئرز کو نظر انداز کر کے جونیئر موسٹ ضیاء الحق کو اس لیے فوج کا سربراہ بنایا کہ وہ خوش آمدی تھا، اور نواب صادق حسین قریشی کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس ملتان میں اچانک بھٹو صاحب کے سامنے آ جانے پر ضیاء الحق جلتا ہوا سگریٹ بھی اپنے کوٹ کی جیب میں ڈال لینے سے گریز نہیں کرتے تھے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھلا کیسے گمان کرتے کہ یہی ضیاء الحق نہ صرف یہ کہ ان کا اقتدار ختم کریں گے بلکہ انہیں تختہ دار تک بھی لے جائیں گے۔ جنرل ضیاء الحق کو 70 کی دہائی کے وسط میں شاہ حسین حکومت کی مدد کے لیے ایک دستے کی کمان دے کر اردن بھیجا گیا تھا۔ اس دستے نے وہاں انہیں فلسطینی مجاہدوں کے خلاف کامیاب آپریشن کے لیے چنا جو اردن حکومت کے لیے درد سر بنے ہوئے تھے۔ فلسطینیوں کے قتل عام کے صلے میں جنرل ضیاء الحق کو اردن حکومت کی جانب سے فوجی اعزاز سے نوازا گیا۔ جنرل ضیاء اپنے کندھے پر جو ایک چوڑی سی بیلٹ پہنتے تھے اور جس کی وجہ سے ان کے مخالفین انہیں بینڈ ماسٹر کہتے تھے، وہ بیلٹ انہیں فلسطینیوں کے قتل عام کے صلے میں ملی تھی۔ مبصرین کا خیال ہے کہ امریکہ کے ساتھ ضیاء الحق کے رابطوں کا آغاز اسی دور میں ہوا تھا۔ فوج کے سربراہ کی حیثیت سے ضیاء الحق کی حکومت اور اپوزیشن کے ضیاء الحق حکومت اور اپوزیشن مذاکرات کو بہت قریب سے مانیٹر کر رہے تھے۔ وہ مذاکرات کے دوران وزیر اعظم ہاؤس کی غلام گردشوں میں موجود رہتے تھے۔ ایک آدھ بار انہوں نے مذاکرات میں مبصر کے طور پر بیٹھنے کی کوشش بھی کی، مگر نواب نصر اللہ خان اور مفتی محمود کے احتجاج پر انہیں کمرے سے نکال دیا گیا۔ مذاکرات میں جہاں کہیں سلجھاؤ کی کوئی صورت پیدا ہوتی یا بحران ختم ہوتا دکھائی دیتا تو جنرل ضیاء مذاکرات سے باہر بیٹھے قومی اتحاد کے رہنماؤں کے ذریعے مزید الجھاؤ پیدا کر دیتے۔ اصغر خان ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ مفتی محمود، پروفیسر غفور اور نواب نصر اللہ جب معاملات طے کرنے کے بعد حتمی منظوری کے لیے اپوزیشن رہنماؤں کے پاس جاتے تو اصغر خان کھیل خراب کرنے کے لیے پہلے سے تیار ہوتے تھے۔ ایک مہینہ اسی کیفیت میں گزر گیا۔ جولائی کا مہینہ شروع ہوا تو حکومت اور اپوزیشن کے مذاکرات رات بھر جاری رہے۔ سازش کی ہوا کی بو اب بھٹو صاحب کو بھی آ رہی تھی
4 جولائی کو رات گئے ذوالفقار علی بھٹو نے ایک ہنگامی پریس کانفرنس میں اعلان کیا کہ اپوزیشن کے ساتھ معاملات طے ہو گئے ہیں، معاہدے پر صبح دستخط ہوں گے۔ معاہدے پر صبح دستخط کیسے ہوتے؟ جنرل ضیاء الحق نے صبح ہی نہ ہونے دی اور ملک پر مارشل لاء کی طویل رات طاری کر دی جو 11 برس جاری رہی۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اب مارشل لاء کا راستہ ہمیشہ کے لیے روکا جا چکا۔ پرویز مشرف اقتدار پر قبضے کے باوجود مارشل لاء نافذ کرنے کی جرات نہیں کر سکے تھے۔ بظاہر ہم جمہوری دور میں زندہ ہیں، منتخب ادارے کام کرتے دکھائی بھی دے رہے ہیں۔ ہم ہر سال 5 جولائی کو یوم سیاہ مناتے ہیں، لیکن اس بات پر غور نہیں کرتے 5 جولائی 1977 ہماری زندگیوں میں کیوں آیا تھا اور یہ اب تک ختم کیوں نہیں ہوا۔ ناظرین اکرام، اس ویڈیو کے بارے میں مجھے آپ کی رائے کا انتظار رہے گا۔ گرد و پیش رضی کے ساتھ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو کلک کریں۔ نئی ویڈیو کے ساتھ ملیں گے۔ خدا حافظ۔